آج کے دور میں نگاہ کی مکمل حفاظت ایک مجاہدہ ہے بہت بڑا. لیکن بھائی بیٹھے بٹھائے تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی. اگر ایمان کا نور چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اگر آخرت کی فکر چاہیے، تو پھر یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا. پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا. بتاؤ کون یہ گارنٹی لے کے آیا ہے کہ میں اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی لایا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ضمانت ہے اس بات کی اگلے گھنٹے جیوں گا؟ اگر ٹھیک اس وقت جب ہم اللہ بچائے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت ہماری روح قبض کر لیجیے، خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ بالخیر مانگتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ایمان پر خاتمہ پڑتا ہے. لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس وقت گناہ کر رہے ہو اس وقت میں تمہاری روح قبض نہیں کی جائے گی؟ اس وقت میں بلا لیا اللہ تعالیٰ نے، رنگے ہاتھوں چلے گئے. کیا حال ہوگا؟ رنگے ہاتھوں چلے گئے. کم از کم یہ دھیان تو پیدا کرتا. اگر اسی وقت مجھے اٹھا لیا گیا، ارے توبہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اس لیے یہ خیال اگر دل میں آ جائے کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، اسی وقت اگر میرے اللہ نے مجھے موت دے دی، میرا انجام کیا ہوگا؟ معصیت کی حالت میں اٹھا دیا. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سجدے میں اٹھاتا ہے، جن کو نمازوں میں اٹھاتا ہے، جن کو طاعات کے دوران اٹھاتا ہے. اللہ کے بندے وہ آپ کے علم میں آتے رہتے ہوں گے، سجدے کی حالت میں چلے گئے. یعنی سجدہ جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس حالت میں اللہ نے اٹھا دیا. خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالایمان ہوا، طاعت کی حالت میں ہوا. اللہ اگر ہمیں ایسے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ عین معصیت کے وقت میں اٹھا لے، عین نافرمانی کے وقت میں اٹھا لے، گناہ کے وقت میں اٹھا لے. کہاں جائیں گے؟ لہذا ان باتوں کو تو سوچ کر اپنے دل پر پتھر رکھنے ہوں گے. پتھر رکھے بغیر نجات نہیں. زبردستی کرنی پڑے گی اپنے اوپر، تب جا کے چھوٹے گی بری عادتیں، تب جا کے گناہ سے فراغت ملے گی. نفلیں پڑھ لینے سے نہیں ہوگی.